کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہمانوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کرو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے اور وہاں رات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھایا اور رات کے وقت آپ واپس آئے تو مہمان ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اپنی بیوی سے فرمایا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں دیا؟ تو بیوی نے عرض کیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہہ رہے ہیں جب تک میزبان نہیں آئے گا تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے پر بہت سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور کچھ دیر بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے ان مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور برتن میں سے کھانا نکالا، جتنا کھانا نکالا تھا اس سے 3 گنا زیادہ کھانا وہاں پر آ جاتا تھا، اتنی برکت کھانے میں پڑ جاتی تھی۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیوی نے قسم کھا کر کہا کہ جتنا آپ کھانا اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ کھانا واپس آ جاتا ہے، یہ تو کمال ہو گیا۔ تو ان مہمانوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔ پھر وہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 قافلے 12 سرداروں کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانا ان سرداروں کو دیا اور ان کے خدمت گاروں کو دیا۔ ان سرداروں نے بھی کھانا کھایا، ان کے خدمت گاروں نے بھی کھانا کھایا، لیکن کھانا ویسا کا ویسا ہی رہا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے کی برکت، کیونکہ جو اللہ رب العزت کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جس کو شان عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو اس بندے کے ہر عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے بہت قریب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل میں ہر کام میں برکت ڈال دی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال قریب آیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا بیٹا، میرے وصال کے بعد جو میری وراثت ہے، جائیداد ہے، وہ اپنے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں بابا جان، میری تو ایک بہن ہے جس کا نام اسما ہے، میری دوسری کون سی بہن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عائشہ، میری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے، اس کے شکم میں ایک بیٹی ہے، اور جب وہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور اس کو میری وراثت سے حصہ دے دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیوی کے گھر اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس بات سے 2 کرامات ظاہر ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک تو یہ کہ ان کو پہلے سے ہی پتہ لگ گیا کہ بیٹی ہوگی، کیونکہ پہلے دور میں الٹرا ساؤنڈ والا سسٹم نہیں تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے گھر جو ہوگی وہ بیٹی ہی ہوگی۔ ایک تو یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری کرامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل چکا تھا اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کرامت تھی۔